اکتوبر کا مہینہ ہے، پوری دنیا میں یہ جو چھاتی کا سرطان ہے، بریسٹ کینسر، اس کے متعلق آگاہی سے یہ مہینہ وابستہ ہے۔ پاکستان میں اس کی شرح تیزی سے پھیلی تو ہے، لیکن اب جب آگاہی مہم چل رہی ہے اور ہم اپنے حصے کی بھی شمع جلاتے جا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں تک یہ پہنچائیں کہ کس لیول پہ یہ ٹریٹیبل ہے اور کیا کیا ٹیسٹ کرانے چاہیے۔ اور یہ کہ لوگوں کو اویئرنیس کتنی آ گئی ہے، اور لوگ اپنے تئیں جو ہے وہ اس کو کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں، اور کیا یہ خواتین میں جو ٹیبو تھا کہ اس پہ بات نہیں کرنی کسی سے، کیا وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا نہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے ڈاکٹر نائلہ زاہد، آپ آنکولوجسٹ ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ واٹس ہر اون ایکسپیرینس، ہم کتنا آگے آئے۔ السلام علیکم میم، ویری گڈ مارننگ ٹو یو۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ہم کئی سالوں سے پاکستان میں بریسٹ کینسر منا رہے ہیں، ہم اپنے بچپن سے میں دیکھ رہی ہوں، لیکن ہم ویو کم اے وے فارورڈ، لیکن ہم ابھی بھی بہت زیادہ ٹیبو میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جب ہم بریسٹ کینسر کی خاص طور پہ بات کرتے ہیں، ہم اس بارے میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے، عورتوں سے ہی بات نہیں کرنا چاہتے، مرد کی تو دور کی بات ہے۔ کتنا ہم نے سفر طے کیا ہے when it comes to breast cancer awareness؟ اچھا، تو میں اگر کہوں کہ میرے خیال سے ایٹ لیسٹ 10 سال سے بریسٹ کینسر اویئرنیس تو پورے پاکستان میں یہ مہینہ سب لوگ بڑے اسے مناتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اویئرنیس کافی بڑھی ہے۔ مجھے پاکستان میں اب پریکٹس کرتے ہوئے 20 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ ایک چیز جو پازیٹیو وے فارورڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب میں شروع میں آئی تھی تو چوتھی اسٹیج کے کینسرز بہت زیادہ ہوتے تھے، اب ہم دوسری اور تیسری اسٹیج میں کینسرز زیادہ دیکھتے ہیں۔ دوسری ایک اور چیز جو اہم تھی، یہ ظاہر ہے یہ ایک بہت ہی موذی مرض ہے، اس کا علاج بہت انٹینسلی کرنا ہوتا ہے، تو اس کے ڈر سے یا خرچے سے جو بھی لوگ بہت ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹس پہ چلے جاتے تو کیس بہت خراب کر کے آتے تھے، وہ چیز بھی اب بہت کم ہو گئی، اب لوگوں کو پتہ ہے جانا کہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں ابھی تک بڑے شہروں تک محدود ہیں، اب اس چیز کو ہمیں چھوٹے شہروں میں اور گاؤں تک میں بھی پہنچانا ہے کہ لوگوں کو پتہ رہے کہ یہ کیا چیز ہے، اور اس کے بارے میں اگر ایسا کچھ بھی ہے تو اس میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹے شہروں اور دیہات کی بات کرتے ہیں، ایک تو اس کی ارلی جو انسپیکشن ہے، ارلی ڈیٹیکشن ہے، وہ بڑی ضروری ہے۔ اب لوگوں میں رجحان ہو رہا ہے میموگرافی اور اس کی طرف جائیں، یہ چیز ہم چھوٹے شہروں اور دیہات میں کیسے لے کے جائیں، بیکاز وہاں تو اب پرائمری فیسلٹی نہیں، تو ہاؤ ٹو ٹیک دس ٹو دا ایریاز جہاں پہ نالج نہیں ہے ابھی تک؟ یہ ایک کافی مشکل کام تو ہے۔ آئی تھنک اس میں سب سے امپورٹنٹ تو یہ کہ ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز ہمیں بہت ہیلپ کر سکتے ہیں، جو چھوٹے ریموٹ ایریاز میں جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ جائیں وہاں پہ تو کیونکہ اس کا خطرہ زیادہ جو بڑھتا ہے وہ 40 سال کے بعد بڑھتا ہے۔ اچھا، ویسے تو ینگر ایج میں بھی ہو سکتا ہے، تو اس سے 40 سے اوپر کی جتنی خواتین ہیں تو ان کے بریسٹ ایگزامینیشن ضرور ہوں۔ ہمیں کیمپس لگانے کی ضرورت ہے سارے دیہی علاقوں میں، تاکہ وہاں پہ خواتین آئیں اور ان کو چیک اپ ہو جائے، اور اگر کسی کی کوئی گٹھلی ملتی ہے تو اس کو صحیح جگہ پہ بھیج دیا جائے تاکہ اس کا علاج ممکن ہے۔ اصولاً تو میموگرامز ہونے چاہیے، جو کہ گولڈ اسٹینڈرڈ ہے پوری دنیا میں ارلی ڈائگنوسس کا بریسٹ کینسر کے، اور اس میں میموگرام میں بریسٹ کینسر اس وقت پتہ چل جاتا ہے جب گٹھلی بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے تو علاج بہت مختصر ہوتا ہے اور بیماری کو کیور یعنی جڑ سے ختم کرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں ان چھوٹے علاقوں تک کس طرح پہنچا سکتے ہیں ہم؟ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موبائل میموگرافی مشین، یعنی کہ وہ مشین جو کہ کسی بڑی اس پہ فکس ہوئی ہوئی ہے اور جا رہی ہے، اس طرح کی ایک مشین پاکستان میں ہے جو کہ پنک ربن والے لائے تھے، اور فی الحال وہ لاہور میں آئی تھنک کسی ہاسپٹل کے ساتھ ہی لیکن اب تو وہ ایک جگہ ہی اسٹیشنڈ ہو گئی ہے، لیکن بٹ اس طرح کی مشینز جو ہے نا وہ مختلف جگہوں پہ جا کے چھوٹے چھوٹے ایریاز کو کور کر کے اس میں آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہیں۔ جب تک اس کا نہیں ہوتا ہے تب تک ہمیں ایگزامینیشن پہ ڈیپینڈ کرنا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔